من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْهُمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے. نکرہ الفاظ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اسے آپ غور سے جو ہے وہ سنیں گے. میں نے ترجمہ کیا ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ. قوم ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نکرہ ہے اس لیے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کچھ لوگ. فی بیتن، بیتن نکرہ استعمال لفظ ہوا ہے اور میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کسی گھر میں. من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے. یعنی آپ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ جمع ہو کر کرتے کیا ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اسے آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں. ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. ہمارے ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے. اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا ہمیں یقین ہے کچھ چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں، سکون، سکینت کا نازل ہونا، آپ کو سکون کی کیفیت جو ہے وہ میسر ہوتی ہے. پھر اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اس میں ہمیں یقین کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے یہ. اور پھر اس سے اگلی بات کہ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اور اس سے بڑا انعام دیکھیے گا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہے. اللہ کے پاس کون ہے؟ اس کے مقرب فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے جو ہیں وہ میرا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کو آپس میں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو بہت بڑی یہ نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے. اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کیا.
تو قرآن مجید کی برکتیں ہی برکتیں جن سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی جو برکات ہیں ان سے اور زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث میں نے اس لیے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس میں جو نکرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سبق بھی ہمارا معرفہ اور نکرہ کا جو ہے وہ مکمل ہو گیا، لیکن چونکہ ابھی ہم نے تازہ اس کے بارے میں پڑھا ہے تو معرفہ کے تراجم میں نے آپ کے سامنے سبق میں بیان کر دیے تھے. تو آج نکرہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر مزید کروں گا. تو نکرہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کچھ کی صورت میں کیا ہے، کسی کی صورت میں کیا ہے. ٹھیک، عربی زبان میں نکرہ اس کے علاوہ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو آگے جائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ العصر کی جو آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو خسر کا لفظ دیکھیں نکرہ استعمال ہوا ہے. تو اب وہاں پر آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ بے شک تمام انسان کسی نقصان میں ہے، نہیں. نکرہ جو ہے وہ کبھی کبھی تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، عظمت بتانے کے لیے، بڑائی بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہے. تو اب یہاں پر نکرہ کا ترجمہ دیکھیں ہو رہا ہے بہت بڑا خسارہ، یعنی الخسر نہیں کہا، خسرن. پھر اسی طرح نکرہ جو ہے وہ عربی زبان میں بعض اوقات کثرت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ لفلان مالن، مال کا لفظ نکرہ استعمال کیا گیا اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ فلاں کے پاس بہت زیادہ مال ہے. تو مالن کا لفظ یہ نہیں کہیں گے اب کچھ مال ہے، یعنی یہاں پر کثرت بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بہت زیادہ مال ہے. ہاں کبھی یہ نکرہ جو ہے وہ میں نے کہا ہے کثرت بتانے کے لیے، تو کہیں پر کمی بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو پھر کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر یہ کثرت بتانے کے لیے استعمال ہوا اور کہاں پر جو ہے یہ کم چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رضوان. اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے بہت پیارا ترجمہ ہے کہ تھوڑی سی رضامندی بھی اللہ کی طرف سے، اکبر بہت زیادہ ہے، یعنی اللہ کی ہمیں تھوڑی سی بھی رضا اگر حاصل ہو گئی تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے. تو وہ رضوان من اللہ اکبر. اب رضوان کا لفظ جو ہے وہ رضامندی، وہ نکرہ لایا گیا تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ، یعنی مطلب یہاں پر یہ لیا جائے کچھ رضامندی، یعنی کوئی رضامندی نہیں اس کا ترجمہ کریں گے، بلکہ تھوڑی سی رضامندی، اللہ کی تھوڑی سی رضا یا اس کا راضی ہو جانا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے. تو یہ کچھ نکرہ کے مفہوم آپ انشاءاللہ تعالی مزید جو آگے جائیں گے آپ کے سامنے آئے گا. تو الحمدللہ اسم کے جو چاروں پہلو تھے وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. معرفہ کی 7 اقسام میں سے 5 ہم نے پڑھ لی ہیں. 6 اور 7 کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نمبر لگا کر جگہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. جیسے ہی ہمارے سبق میں وہ 6واں اور 7واں نمبر آئے گا میں آپ کو ذکر کروں گا اور آپ وہاں پر 6 اور 7ویں جگہ پر اس کو لکھ کر وہ فہرست جو ہے پوری کر لیں گے. ابھی اس وقت اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ چاروں پہلو ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. ذرا ذہن میں تازہ کر لیں. ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا اور اب آج ہم انشاءاللہ تعالی جملہ شروع کرنے لگے ہیں. تو اس حوالے سے جملے میں یہ چاروں پہلو آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کسی اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم نہ ہوں. تو میں چاہوں گا کہ ذرا جملہ شروع کرنے سے پہلے ہم ان چاروں پہلوؤں کو ذرا تیزی سے دہرا لیں. اور وہ جو 4 پہلو ان کے نام آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے، بس وہ ریکوائرڈ ہے اصل میں، باقی ڈیٹیلز اتنی ہمیں ضروری نہیں ہے. مثلا پہلا پہلو ہے اعراب کا. تو اعراب سنتے ہی آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ 3 حالتیں، اسم کی 3 اعرابی حالتیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں منصرف اسماء جن کی تعداد کافی زیادہ ہے وہ تینوں حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں اور ان پر تنوین آتی ہے.
ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اب چاروں پہلو پڑھ چکے ہیں تو ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیں گے کہ منصرف اسماء پر تنوین آتی ہے لیکن اگر منصرف اسماء پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ تنوین چلی بھی جاتی ہے. تو اب وہ ساتھ ہی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. تو منصرف اسماء 3 حالتوں میں 3 شکلیں. تنوین کے ساتھ ہم اسے عام طور پہ شو کرتے ہیں. حالت نصب میں لکھیں گے تو 2 زبر کے ساتھ الف, اور گولتا والے اسماء کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا, اور حمزہ پر ختم ہونے والے اسماء حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو بھی نہیں لکھا جائے گا. غیر منصرف اسماء 3 حالتوں میں 2 شکلیں. تنوین نہیں آتی ان پہ, ان کی حالت نصب اور جر کی شکل ایک ہی ہوتی ہے, اور حالت نصب اور جر میں زبر آتی ہے ان پر, ٹھیک ہے. لیکن غیر منصرف اسماء پر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہوگی نا. ساری باتیں ہم الحمدللہ چاروں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. مبنی اسماء, اچھا اس میں غیر منصرف اسماء کون کون سے ہیں وہ چند کیٹیگریز وہ ذہن میں رکھیں گے, نہیں تو میں جب تک یہاں موجود ہوں میں آپ کو بتا دیا کروں گا جی غیر منصرف اسم ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کام جو ہے چل پڑے گا, پھر آپ کو یاد ہو جائے گا آہستہ آہستہ. مبنی اسماء وہ اسم ہیں جو 3 حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں اور ان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. عربی زبان میں اسم جنس کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث ہوتا ہے. عربی زبان میں مؤنث ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے. مؤنث پہچاننے کے لیے ہم اس اسم کے معنی پر غور کریں گے. اگر معنی جاننے کے بعد ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی فی الواقع مذکر ملتا ہے تو وہ ہمارا حقیقی مؤنث ہوگا. اگر فی الواقع کوئی مذکر نہیں ملتا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں اس لفظ کو, اس اسم کو لفظی طور پہ مؤنث تو نہیں استعمال کیا جاتا. اس کے لیے جو ہم ٹیسٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم اس میں پہلے علامت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے مؤنث کی. اور مؤنث کی 3 علامتیں آپ کو پتہ ہے, گولتا آ گئی تو مؤنث ہے, الف ممدودہ آ گیا تو مؤنث ہے, الف مکسورہ آ گیا تو مؤنث ہے. اگر علامت بھی نہیں پائی جائے گی تو ہم پھر ٹیسٹ کریں گے اسے کچھ گروپس میں, اور مؤنث سمائی کی قسم یہ کہلائے گی اگر گروپس میں وہ اسم پایا گیا. اور وہ گروپس کون کون سے ہیں؟ ہواؤں کے نام ہے, آگ کے نام ہے, شراب کے نام ہے, ملکوں شہروں کے نام ہے, جسم کے اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں وہ ہیں, اور چند متفرق اسماء. اگر تو ہمارا کوئی اسم مؤنث کی یہ جو کیٹیگریز ہم نے بیان کیے ہیں, حقیقی مؤنث, غیر حقیقی مؤنث میں پھر علامتی اور سمائی, ان میں سے اگر کسی جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے تو وہ مؤنث ہے ورنہ مذکر ہو گیا. اس کے بعد عدد کے حوالے سے واحد, مثنیٰ اور جمع. 1 کے لیے واحد, 2 کے لیے مثنیٰ اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع. مثنیٰ 2 ساؤنڈز, آنی عینی. آنی حالت رفع ساؤنڈ اور عینی حالت نصب اور جر ساؤنڈ. جمع کی 2 اقسام, جمع سالم, جمع مکسر. جمع سالم مذکر, اس کی 2 ساؤنڈز, اونا اینا. اونا اور اینا, اونا حالت رفع ساؤنڈ, اینا حالت نصب اور حالت جر ساؤنڈ. اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اب یہی باتیں ہوں گی. جمع سالم مؤنث 2 ساؤنڈز, آتن آتن, ٹھیک ہے, آتن اور آتن. ہاں اگر آتن پر الف لام داخل ہو جائے گا آتن والے اسم پہ تو وہ آتو رہ جائے گا, ٹھیک ہے, تنوین ختم ہو جائے گی, یہ انڈرسٹوڈ ہے. جمع مکسر کوئی طریقہ نہیں ہے بنانے کا, صرف الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے, اور جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اس کا اعراب واحد اسم کی طرح شو ہوگا, یعنی منصرف اسم کی طرح واحد, غیر منصرف اسم واحد کی طرح, یا مبنی اسم واحد کی طرح. ٹھیک ہو گیا. وسعت کے اعتبار سے اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. معرفہ کی 7 اقسام فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, جس میں سے 5 ہم پڑھ چکے ہیں. علم, اسم علم, کسی خاص شخص کا نام, کسی خاص چیز کا نام, کسی خاص جگہ کا نام. ضمائر معرفہ ہیں, اسماء اشارہ معرفہ ہیں, اسماء موصولہ معرفہ ہیں, یا کسی اسم پر اگر الف لام داخل ہے تو وہ معرفہ ہے. اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اب باقاعدہ آگے جملے کی طرف چلتے ہیں. جملے کو شروع کرنے سے پہلے 1-2 باتیں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. گرامر میں جب بھی کوئی لفظ جملے سے ہٹ کر استعمال ہوگا اکیلا, کتاب کا لفظ تنہا استعمال ہو رہا ہے, جملے میں نہیں استعمال ہو رہا. اسی طرح زید کا لفظ, ھذا لفظ, القلم لفظ. تو کوئی بھی اسم یا کوئی بھی لفظ جب جملے سے ہٹ کر استعمال ہوگا
تو اس کو گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہا جائے گا کہ یہ مفرد لفظ ہے. مفرد جب مفرد سے ملے گا تو ہمارے سامنے مرکب آئیں گے. یہ فارمولا تقریباً آپ سب کو پہلے سے پتا ہوگا کہ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. دو مفرد ملیں گے تو مرکب بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو کتاب ایک مفرد لفظ ہے, زید مفرد لفظ ہے, ھذا مفرد لفظ ہے, القلم ایک مفرد لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اردو میں اگر ہم بات آپ کے سامنے رکھیں تو بالکل کلیئر ہو جائے گی. یعنی اب اردو میں بھی حرکات ڈالنے کی عادت پڑ گئی ہے. کتاب اردو میں, زید ھذا کو یہ کہتے ہیں, اور قلم قلم. تو یہ اردو میں مفرد الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اب میں مفرد کے ساتھ ایک دوسرا مفرد ملاؤں گا تو یہ مرکب بن جائے گا. ٹھیک. مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب, میں نے کتاب کے ساتھ یہ لفظ ایڈ کر دیا تو اب دیکھیں ایک مرکب بن گیا. ٹھیک ہو گیا. میں کہتا ہوں زید کی کتاب, زید کے ساتھ میں نے دو الفاظ ملائے, اب یہ مرکب بن گیا. میں نے کہا یہ قلم, ایک مرکب بن گیا. اور میں نے کہا نیا قلم, یہ بھی ایک مرکب بن گیا. ٹھیک. پھر ایک مرکب اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کہ یہ قلم ہے, یہ بھی مرکب ہے. ایسے ہی ہے نا. یعنی مرکب ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ الفاظ کے مجموعے کو. کلیئر ہو گیا نا. مفرد سنگل ورڈ اور مرکب الفاظ کا مجموعہ. اب یہ الفاظ کے مجموعے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ذرا غور کریں کہ 1 2 3 4 5 ایگزامپلز آپ کے سامنے. ان 5 ایگزامپلز میں آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 1 2 3 اور 4, یہ 4 ایگزامپلز میں نے دی ہیں, یہ 4 ایگزامپلز اگرچہ مرکب ہیں لیکن آپ کو بات کلیئر نہیں ہو رہی, بات پوری نہیں ہو رہی. میں نے کہا یہ کتاب, تو آپ انتظار میں رہتے ہیں جی کیا یہ کتاب. میں کہتا ہوں زید کی کتاب, آپ انتظار میں رہتے ہیں کہ زید کی کتاب کیا. میں کہتا ہوں یہ قلم, آپ انتظار میں رہتے ہیں کیا یہ قلم. میں کہتا ہوں نیا قلم, بات پوری نہیں ہوتی. لیکن جب میں کہتا ہوں یہ قلم ہے تو اب بات پوری ہوگی. تو دیکھیں یہ چاروں بھی مرکب ہیں اور یہ بھی مرکب ہے, لیکن یہ مرکب کی 2 اقسام ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک مرکب ہمارا ہے جو 4 ایگزامپل کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے, ناقص. ناقص نقص سے نکلا ہے, نقص کے معنی کمی. مرکب ناقص جس میں بات پوری نہ ہو, الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری نہ ہو. اور جو آخری آپ کے سامنے مرکب ہے اس میں بات پوری ہو رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے مرکب تام. تام دعا بھی آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, خیر کے ساتھ, خیریت کے ساتھ مکمل فرما. تو تام کے معنی مکمل کے ہیں, یعنی ناقص انکمپلیٹ اور تام کمپلیٹ. تو یہ مرکب کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ گئی, تو ناقص انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہوگی اور تام جو ہے وہ کمپلیٹ کنسٹرکشن ہوگی. تو اب ہم مرکبات میں سے سب سے پہلے مرکب تام کو شروع کریں گے, اس لیے کہ مرکب تام جو ہے وہ پورا جملہ ہے, اور جب جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس جملے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرکبات ناقص جو ہیں یہ ہم استعمال کریں گے اور اس کو اپنی جملے کو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں تھوڑی چینج کر رہا ہوں اس دفعہ. آپ کی بک میں ترتیب جو ہے وہ پہلے مرکبات ناقص جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, پھر اس کے بعد جملہ بتایا گیا. لیکن آج میں پہلے جملہ آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ جملہ بنے گا, اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ جملے بنانے شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے بنیں گے. اس کے بعد پھر ہم ان مرکبات کو, جو مختلف قسم کے مرکبات ہیں, ان کو ان جملوں میں انشاءاللہ شامل کریں گے. تو مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں. کلیئر ہوگی جی. تو ہمارا اب جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ جملے سے شروع ہو رہا ہے, لیکن جو آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی لفظ عربی گرامر میں جملے سے, ترکیب سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اسے ہم مفرد کہتے ہیں. مفرد مفرد سے مل کر مرکب بناتا ہے, اور مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, مرکب ناقص اور مرکب تام. اور مرکب تام ہمارا
جملہ کہلاتا ہے. اچھا اب یہیں ایک بات اور کر لیتے ہیں. عربی زبان میں جملے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا. تو اگر ہم ان دو جملوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو قرآن مجید کی آیات ہمیں سمجھنی انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گی. تو ابھی فعل تو ہم نے پڑھا نہیں ہے, اسم ہی پڑھا ہے, لہٰذا جملہ اسمیہ سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. تو اس میں بس ایک اور ایڈ کر لیں کہ جملے کی دو اقسام ہیں عربی زبان میں, جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ, سادہ ترین اس کی جو ڈیفینیشن ابھی اس وقت ہم سامنے رکھیں گے, پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی سی چینج آ جائے گی. اس وقت ہم یہ سمجھیں گے جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہو. ٹھیک, یہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے مقابلے میں کہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوگا عربی زبان میں. عربی زبان میں جملہ کوئی فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے, اور اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے. مزید اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ڈیٹیلز اور آ جائیں گی. جملہ اسمیہ اردو میں پہلے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جملہ رکھ کر میں کہتا ہوں زید نیک ہے. کیوں جی؟ ایک جملہ ہے, الفاظ کا مجموعہ لیکن جملہ, مرکب لیکن مرکب تام, اور مرکب تام کو ہم جملہ کہہ رہے ہیں. زید نیک ہے, اس میں تین الفاظ ہیں. یہ جملہ کس اسم سے شروع ہو رہا ہے؟ زید سے. دیکھیں میں کہتا ہوں زید, آپ انتظار میں ہیں کہ میں زید کے بارے میں آپ کو کچھ کہنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں زید تو اس اسم سے میں نے جملے کی ابتدا کیا. تو جس اسم سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں. اب ہم جملہ اسمیہ کے اجزاء پڑھنے لگے ہیں. جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو, جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. میں نے کہا زید, آپ انتظار میں ہیں جی ہاں جی زید کیا؟ میں کہتا ہوں جی زید نیک ہے. میں کہتا ہوں ابراہیم, آپ انتظار میں ہیں, ہاں جی ابراہیم کے بارے میں میں کیا کہنے لگا ہوں؟ میں کہتا ہوں ابراہیم سچے ہیں. میں کہتا ہوں قلم, آپ انتظار میں ہیں, ہاں جی قلم کے بارے میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں قلم نیا ہے. تو جس اسم سے میں جملے کی ابتدا کر رہا ہوں اس کو مبتدا کہیں گے, اور اس کے بارے میں جو بیان کر رہا ہوں وہ اس کی خبر کہلائے گی. تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوں گے, ایک ہوگا مبتدا جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو, اور دوسرا ہوگا خبر, یعنی وہ بات جو آپ مبتدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ہے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے. عربی زبان میں ہے کی عربی نہیں ہے, تو دو ہی الفاظ بچے ہمارے پاس, زید اور نیک. ٹھیک ہے, اور عربی میں اس ہے کا مفہوم کیسے ادا کریں گے؟ اب وہ دیکھتے ہیں ہم, یہ ہے کا مفہوم کیسے ادا کریں گے. اس کے لیے ہمیں جملہ اسمیہ کے رولز جو ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے. اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جملے بنانے آسان ہو جائیں گے. اور آج سے آپ کو پتہ چلنے شروع ہو جائے گا کہ حالت رفع میں اسم کس کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. آج سے انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. پہلے آپ نے اسماء کی حالت رفع میں شکل پہچانی تھی, اب آپ کو وجوہات پتہ چلنے لگ جائیں گی. اچھا اس وجہ سے اسم جو ہے وہ حالت رفع میں آتا ہے. تو مبتدا اور خبر کے حوالے سے چند باتیں اگر ہم یاد رکھ لیں تو ہمارے لیے جملہ بنانا آسان ہو جائے گا. پہلی بات یہ کہ مبتدا اور خبر اعراب کے اعتبار سے, مبتدا اور خبر اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں ہوں گے. آپ جملہ اسمیہ بنانا چاہتے ہیں دو اسماء سے, تو دونوں اسماء کو حالت رفع میں رکھ دیں. تو اسم کے حالت رفع میں ہونے کی پہلی وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ مبتدا آپ کا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر آپ کی ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی. کلیئر ہوگی؟ ایک پہلو کور ہو گیا جی. دوسرا پہلو,
آپ کا مبتدا جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوگا، اکثر، اور ہم جتنے جملے کریں گے اس میں یہ معرفہ ہی ہوگا. مبتدا آپ کا معرفہ ہوگا اور خبر وہ آپ نکرہ لائیں گے. مبتدا اکثر معرفہ ہوگا اور خبر اکثر نکرہ ہوگی. یہ اکثر کہہ کے میں اپنے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ بنا رہا ہوں کہ ایکسیپشن کے لیے ہم نے ذہن میں کھڑکی ضرور کھلی رکھنی ہے. کتنے پہلو ہو گئے جی؟ 2. کتنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے. جنس اور عدد. جنس اور عدد کے اعتبار سے چھوٹی سی بات ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی. دونوں میں مطابقت ہوگی. مطابقت کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کا مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوگی. عدد کے اعتبار سے مطابقت کا کیا مطلب ہے؟ مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا مثنی ہے خبر بھی مثنی، مبتدا جمع خبر بھی جمع. یہ 3 باتیں آپ یاد رکھ لیں گے، آپ جملہ اسمیہ آپ کو بنانا آ گیا. پہلی بات، جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں جی؟ 2. کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جس اسم سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ خبر ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، مبتدا اور خبر اعراب کے اعتبار سے کس حالت میں ہوتے ہیں؟ حالت رفع میں ہوتے ہیں. مبتدا آپ معرفہ لائیں گے اور خبر آپ نکرہ لائیں گے، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت رکھیں گے. لیں جی، اب یہ جو جملہ ہے ہمارے پاس زید نیک ہے، اس کو ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس زید کی عربی بھی ہے اور نیک کی عربی بھی ہے. ہمارے پاس زید، اس کو ہم نے حالت رفع میں رکھنا ہے. زید کی حالت رفع کیا ہے جی؟ زیدن. اچھا، اب دیکھیں دوسری صورت ساتھ دیکھ لیں کہ ہم نے جو کہا ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو کیا زید معرفہ ہے؟ معرفہ ہے، اس لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہمیں. کلیئر ہوگی نا؟ کیونکہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے. معرفہ کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ معرفہ کی اقسام میں سے گزار لیجئے گا. اب نیک کے لیے لفظ ہمارے پاس ہے صالح. صالح صفت ہے اور ہم نے پڑھا تھا صفات جو ہیں وہ نکرہ ہوتی ہیں. اب صالح کی حالت رفع کیا ہوگی؟ صالحن. لیں جی، زیدن صالحن، آپ کا جملہ اس میں مکمل ہو گیا. اب مجھے بتائیں، ہے کے لیے کوئی لفظ ہے؟ اب عرب نے کیا کیا؟ 2 اسماء کو اس کمبینیشن میں لے کے آیا کہ ایک کو اس نے معرفہ رکھا، ایک کو نکرہ رکھا، تو دونوں کو حالت رفع میں رکھا، وہ ہے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. زیدن صالحن. الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو، پہلا جملہ آپ نے بنا لیا عربی میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ بے شمار جملے بنائیں گے. جی حافظ صاحب، پہلا جملہ ہم نے کہا زید نیک ہے تو زیدن صالحن. اگلا جملہ آپ بنائیں گے زید سچا ہے، زیدن صادقن. اب زید کے بارے میں آپ نے دوسری خبر دے دی، ماشاءاللہ جی. جی بلال، اگلا جملہ ہے زید استاد ہے، زیدن استاذن یا زیدن معلمن. ابھی ذرا دیکھیں، ایسے موقع میں عام طور پہ ایک بات ضرور سنایا کرتا ہوں. میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں ایک ایک سٹیپ لے کے جانے کی اوپر کوشش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کسی شخص کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی. اس کا دوست اس کی عیادت کے لیے گیا. اس نے پوچھا اس سے، یار ٹانگ کیسے ٹوٹی؟ کہنے لگا کہ یار یہ تمہیں سامنے سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں؟ اس نے کہا. کہنے لگا مجھے نظر نہیں آئی تھی. تو یہ سیڑھیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کوئی ایک ایک سیڑھی چڑھانے کی، ورنہ پھر نقصان کا جو ہے خطرہ ہے. تو زیدن معلمن، زید استاد ہے. جی سعید، زید ڈاکٹر ہے، زیدن طبیبن.
جی ڈاکٹر صاحب زید عالم ہے، زید عالم، زید عالم ہے، کلیئر ہو گیا جی. اچھا جی اب دیکھیں ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 جملے بن گئے، 5 جملے بن گئے. اب ہم نے زید کے بارے میں خبریں دے دی، مزید بھی دے سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو یہاں پر ہی رکھتے ہیں. اب ہم مبتدا کو چینج کرتے ہیں. جی آپ سے میں جملہ پوچھتا ہوں، فاطمہ نیک ہے. ماشاءاللہ جی صرف ایک غلطی ہوئی ہے، فاطمہ تن انہوں نے کہا، وہ منصرف انہوں نے اس اسم کو بنا دیا، حالانکہ یہ فاطمہ جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں غیر منصرف اسم ہے؟ عرب مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ فاطمہ تو صالحۃن. یہ میں نے صالحۃن یا آپ نے صالحۃن کیوں کیا جی؟ وجہ بتائیں گے اس کی؟ جی رفع تو صالحۃن ہے نا، لیکن آپ نے صالحن کیوں نہیں رکھا فاطمہ کے ساتھ؟ اس لیے کہ مؤنث ہے، اور جملہ اسمیہ کی ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی. ماشاءاللہ جی فاطمہ نیک ہے. اگلا جملہ آپ بنائیں گے جی، فاطمہ سچی ہے. فاطمہ تو صادقۃن. ماشاءاللہ جی. فاطمہ استانی ہے. فاطمہ تو معلمۃن. ماشاءاللہ جی. فاطمہ ڈاکٹر ہے. فاطمہ تو طبیبۃن. ماشاءاللہ. فاطمہ عالمہ ہے. فاطمہ تو عالمۃن. ماشاءاللہ یہ 10 جملے بن گئے. کتنا آسان ہے جملہ، جملہ اسمیہ عربی زبان میں. اب ہم مزید چلتے ہیں آگے. جی جملہ ہے میرے پاس، زید اور حامد نیک ہیں. زید اور حامد نیک ہیں. اب میرا مبتدا کیا ہے؟ زید اور حامد، دو ہو گئے، مثنیٰ آ گیا. لہٰذا اب جو خبر میں لاؤں گا وہ کیا لاؤں گا؟ وہ بھی مثنیٰ لاؤں گا. زید و حامد صالحانی. زید و حامد صالحانی. مبتدا حالت رفع میں ہونا چاہیے، رفع میں ہے نا. زید حامد رفع میں، صالحانی رفع میں ہے. کیوں جی؟ صالحانی رفع میں ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ آپ کو پتا چلا مثنیٰ میں جب بھی آپ نے اعراب دیکھنا ہے ساؤنڈ سے دیکھنا ہے، حرکت سے نہیں دیکھنا. اگر آپ حرکت پہ جائیں گے تو آپ صالحانی کو کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ رفع ہے. آپ کہیں گے جی اس میں زیر آ گئی تو یہ تو جر ہے. تو ہر اسم کی اپنی ایک اعرابی حالت ہے. صالحانی مثنیٰ میں آنی ساؤنڈ جو ہے وہ رفع کو شو کرے گی. تو زید و حامد صالحانی. جی زید اور حامد سچے ہیں. صادقانی. ٹھیک ہے صادقانی. ٹھیک ہے صادقانی. دیکھیں جی بس آنی ٹھیک ہو گیا، باقی ویکیبلری ہے خیر ہے. جی زید اور حامد ڈاکٹر ہیں. طبیبانی. زید و حامد طبیبانی. زید اور حامد استاد ہیں. زید و حامد معلمانی. اب دیکھیں میں اگر یہ حرکات نہ بھی ڈالوں نا تو آپ اسے معلمانی پڑھیں گے جملے میں، ٹھیک، لیکن ابھی میں ڈالوں گا تاکہ آپ کوئی غلطی نہ پڑھ رہے. اچھا جی اب فاطمہ کے ساتھ ہم مریم کو ملاتے ہیں. جی فاطمہ اور مریم نیک ہیں. جی جی فاطمہ تو ماشاءاللہ جی و مریم صالحتانی. صالحتانی.
ماشاءاللہ جی. فاطمہ اور مریم سچی ہیں. ہاں فاطمہ تو و مریم صادقتانی. جی فاطمہ اور مریم لیڈی ڈاکٹرز ہیں. مریم طبیبتانی. فاطمہ اور مریم استانی ہیں. جی گلزار صاحب. فاطمہ اور مریم فاطمہ تو و مریم معلمتانی. ماشاء اللہ جی. جی آپ سے جملہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں. جی ابراہیم و اسماعیل رسولانی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اردو میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابراہیم اور اسماعیل دو رسول ہیں, دو کا لفظ نہیں لگا رہے ہیں اردو میں, ہم یہی کہہ رہے ہیں رسول ہیں. لیکن عربی میں دیکھیں ابراہیم و اسماعیل رسولانی. کلیئر ہو گیا نا؟ کلیئر. اچھا جی اب زید کے ساتھ حامد شامل ہو گیا تھا, اب مزید ایک کو شامل کر لیتے ہیں. زید و حامد و محمود. زید حامد اور محمود نیک ہیں. جی آپ کی باری. سوری. زید و حامد و محمود صالحین. صالحون جمع ہو گیا. مبتدا خبر بھی جمع آئے گی, حالت رفع میں آئے گی, اور صالحون کی جمع سالم آتی ہے صالحون. زید و حامد و محمود صالحون. زید حامد اور محمود سچے. زید و حامد و محمود صادقون. صادقون. جی زید حامد اور محمود استاد ہیں. زید و حامد و محمود معلمون. معلمون. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ جملے بنا رہے ہیں. جی آپ کی طرف آتے ہیں. ہم نے کیا فاطمہ و مریم, میں اعراب جان کے مس کر رہا ہوں, و زینب. اب آپ کو پتہ ہے میں جملہ اس میں بول رہا ہوں تو اسے میں حالت رفع میں بولوں گا. فاطمہ تو و مریم و زینب, یعنی فاطمہ مریم اور زینب نیک ہیں. جی شاباش. پورا جملہ بولیں, پورا جملہ. فاطمہ و مریم و زینب صالحتان. صالحات. کوئی جی جی فاطمہ مریم اور زینب نیک ہیں. جی فاطمہ و مریم و زینب صالحات. صالحات. دیکھیں ہم اردو میں نیک لفظ استعمال کر رہے ہیں واحد کے لیے بھی, مثنیٰ کے لیے بھی, جمع کے لیے بھی, مذکر کے لیے بھی, مؤنث کے لیے بھی, ایسے ہی ہے نا. لیکن دیکھیں عربی میں ایسے نہیں چلے گا. عربی میں آپ کو نیک لفظ کو اس مبتدا کے مطابق گھمانا ہے. مبتدا اگر مذکر ہے تو نیک کا لفظ آپ نے مذکر لانا ہے, مؤنث ہے تو مؤنث لانا ہے, واحد ہے تو واحد لانا ہے, مثنیٰ ہے تو مثنیٰ لانا ہے, جمع ہے تو جمع لانا ہے. اب آپ کا مبتدا جمع اور مؤنث ہے, لہٰذا خبر بھی آپ نے یہ جمع سالم اس لیے سیکھی تھی ہم نے. ہمیں اگر نہیں پتا ہوتا تو جملہ غلطی یہی ہونی تھی. جی کوئی سوال؟ تو پھر اسی سے کہا کہ آ جائے گا اور اس کی ضرورت نہیں ہوگی عربی میں. بالکل عربی زبان میں اسی طرح کاکے کی وغیرہ بھی نہیں ہوں گے. ابھی تو ہے نہیں ہے نا, تو انشاءاللہ مزید آپ ابھی دیکھتے جائیں کیا کچھ آئے گا. جی اگلا جملہ. فاطمہ مریم اور زینب سچی ہیں. فاطمہ و مریم و زینب
صادقات سادی صادقات صادقات صادقاتن فاطمہ و مریم و زینب صادقاتن. جناب فاطمہ، مریم اور زینب استانی ہیں. پورا جملہ معلماتن. لے جی ماشاءاللہ جملہ دیکھیں، آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ کی جب بھی بات ہوگی دو اجزاء، مبتدا خبر. مبتدا اور خبر دونوں حالتیں رفع میں اعراب کے اعتبار سے، اور مبتدا آپ کا معرفہ، خبر نکرہ، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت. اب ایک آپ نے پریکٹس کرنی ہے گھر سے. اللہ کے بارے میں آپ نے بہت ساری خبریں دینی ہیں. اللہ کو مبتدا بنانا ہے. میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے. یہیں سے شروع کرتے ہیں جی. اللہ واحد یا اللہ احد. اللہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ غفور. اللہ سننے والا ہے. اللہ سمیع. اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ بصیر. اب دیکھیں اردو میں ہم ان کا ترجمہ نا وہ رہا ہے کے ساتھ بھی کریں گے. اللہ سن رہا ہے. اللہ سمیع یعنی وہ سننے والا یا سن رہا، یہ دونوں کے لیے عربی زبان میں یہ جملہ اسمیہ ہمارا کام دے گا. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ بصیر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. محمد رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. محمد صادق. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں. محمد امین. تو ماشاءاللہ ہم نے آج معرفہ کی پہلی قسم جو تھی علم، اس کو مبتدا کی جگہ پر رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہم جو باقی قسمیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے، یعنی ضمائر کو، معرف باللام کو اور اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے، اور پھر اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جملے بنائیں گے. ہاں جی، کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو جی. طارق صاحب جملہ بنائیں. طارق بیٹھا ہے. بیٹھنے کے لیے لفظ میں بتاتا ہوں. بیٹھنے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جالس. جالس. عربی میں آخری حرف پہ ضرور کچھ نہ کچھ بولنا ہے آپ نے. طارقن جالسن. طارقن جالسن. لیں جی انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید جملے لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.